تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ 3 طیارے امریکن ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تو ایئر فورس 2 ہے, باقی 2 کس کے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے عمران خان کو خط لکھ کے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں اور دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب یہ چیزیں انیشیٹ کی جائیں. ادھر خواجہ آصف نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے اس کا جواب بھی دے دیا گیا. ایران ایک ایسا ملک جس کے پاس بہت محدود وسائل ہیں, وہ آخری وقت میں ایک ایسی موو کر رہا ہے جو امریکہ کو نہ صرف اس مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹا سکتی ہے بلکہ پاکستان کی پوزیشن کے لیے بھی ایک بڑا امتحان بن سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. پاکستان میں 10 اپریل ہے. وفاقی دارالحکومت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں دنیا کے سب سے بڑے سفارتی شو ڈاؤن کی تیاریاں مکمل ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایئر فورس 2 میں سوار ہو کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور کل صبح کسی بھی وقت وہ پاکستان لینڈ کریں گے. اس ٹائم میں جہاں موجود ہوں یہ ریڈ زون کے قریب کا علاقہ ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد جیسے سائرن بج رہے ہیں, جیسے سیکیورٹی پروٹوکول موو کر رہا ہے, تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ریڈ زون میں کس قسم کی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے وقفے سے. تو مذاکرات کے لیے آنے والی اہم شخصیات کے 3 الگ الگ طیارے امریکی ایئرپورٹ سے فضا میں بلند ہو چکے ہیں اور پیرس کے لیے روانہ ہوئے ہیں, جہاں سے ان کا آگے کا سفر اسلام آباد کے لیے مکمل ہوگا. ان میں سے ایک طیارہ ایئر فورس 2 امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ہے, کیونکہ ایئر فورس 1 جو ہے وہ پریزیڈنٹ استعمال کرتے ہیں, تو ایئر فورس 2 ہو گیا نائب صدر کا. رپورٹڈلی دوسرے طیارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سپورٹ سٹاف ہو سکتا ہے, چونکہ نائب پریزیڈنٹ موو کر رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بہت محدود لوگوں کے ساتھ وہ ٹریول کریں, تو ایک بڑے پیمانے پر سپورٹ سٹاف بھی ان کے آس پاس رہے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے طیارے میں سپورٹ سٹاف جو ہے وہ روانہ ہوا اور ممکنہ طور پر تیسرے طیارے میں اسٹیو ویٹکوف جو کہ مڈل ایسٹ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں, اور ساتھ میں جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ان سارے معاملات میں مذاکراتی عمل میں شریک ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. مذاکرات کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے. کنونشن سینٹر اسلام آباد کا انتخاب کیا گیا ہے مذاکراتی پروسیس کے لیے, بلکہ سرکاری ٹی وی کی جانب سے ایک ویڈیو بھی دکھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ پینافلیکس لگائی گئی, اندر انتظامات ہو رہے ہیں, کچھ فورن لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پوسٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ورلڈز موسٹ پاورفل ریسیٹ پریزیڈنٹ ڈی جے ٹی. اب یہ بہت ہی معنی خیز سا ان کا جملہ ہے, یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور وہ بہت طاقتور ہوگی. یہ پورا جو مذاکراتی پروسیس ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے زیادہ, ایران سے زیادہ, لبنان سے زیادہ, باقی اور کسی بھی ملک سے زیادہ امریکہ کے لیے ضروری ہے, اور امریکہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں. دوسری جانب ایرانی مذاکراتی وفد کی جانب سے مذاکرات سے چند گھنٹے پہلے ایک بہت ہی اہم اور سگنیفیکینٹ ٹویٹ کیا گیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف جو کہ اس مذاکراتی پروسیس کو لیڈ کرنے والے ہیں, انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ میں لکھا کہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جن پر فریقین کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. لبنان میں جنگ بندی اور مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایران کے تمام منجمد اثاثوں کی بحالی. اس ٹویٹ اور مطالبے کی ٹائمنگ بہت کروشل ہے. یہ اس وقت ہوا جب امریکی نائب صدر ڈی جے وینس طیارے میں سوار ہو چکے ہیں اور پاکستان کی جانب روانہ ہیں. ایران ایک ایسا ملک جس کے پاس بہت محدود وسائل ہیں, وہ آخری وقت میں ایک ایسی موو کر رہا ہے جو امریکہ کو نہ صرف اس مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹا سکتی ہے بلکہ پاکستان کی پوزیشن کے لیے بھی ایک بڑا امتحان بن سکتی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے. اب اثاثوں کی بحالی جو ہے یہ اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ یہ مذاکرات سے فوری پہلے کرنا یا کروانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے. تو ان کا یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی آسان اور سادہ بھی نہیں ہے جتنی لگ رہی ہے. اس سارے مذاکراتی عمل کے دوران ڈومیسٹک لیول پہ کیا ہو رہا ہے وہ تھوڑی دلچسپ چیز ہے. ایک بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان دوسروں کے ساتھ تو اپنے مسائل حل کر رہا ہے, اپنے ایشوز کو کب ٹھیک کرے گا, تو اپنے ایشوز کو بھی حل کر لیا جائے. یہ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ انیشیٹ ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر ہم دنیا کے مسئلے سارٹ آؤٹ کرا رہے ہیں تو اپنی پولرائزیشن یا اپنے سیاسی ایشوز یا ڈفرینسز کو کیوں نہیں حل کر سکتے. تو عمران خان سے مذاکرات جلد شروع کرنے کے حوالے سے ایک نیا پش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے جو رکن ہیں محمود مولوی, انہوں نے عمران خان کے نام ایک خط لکھا ہے. ایک ٹویٹ انہوں نے کیا, کافی لمبا چوڑا, میں نے وہ پورا پڑھا ہے, میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے عمران خان کو حکومت سے مذاکرات کا مشورہ دیتے ہوئے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کا کہا ہے. انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا کہ خان صاحب, میں یہ خط بڑے بھاری دل سے اور آپ کے احترام میں لکھ رہا ہوں.
آج اتنی مقبولیت کے باوجود تحریک انصاف کچھ بے سمت نظر آ رہی ہے. فیصلے بھی کچھ ایسے ہو رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے, اور بھی کافی تفصیل انہوں نے لکھی, کافی لمبی چوڑی ہے. میں ذرا کرکس پہ آ رہا ہوں, جو ایگزیکٹ انہوں نے مین پوائنٹس کیے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بڑے رہنما اور ہزاروں کارکنان, حتیٰ کہ آپ خود بھی جیل میں ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا, لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے. جب الیکشن کی بات ہوئی تھی تو پارٹی نے اسے ماننے کی بجائے سڑکوں کا راستہ اپنایا, جس سے حالات اور خراب ہوئے اور پارٹی اور کارکنوں کو نقصان ہوا. خان صاحب, اس وقت بہت اہم ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کریں. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور پاکستان بھی عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے. پھر انہوں نے عاصم منیر کے حوالے سے بھی لکھا کہ فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف کو بھی اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے. پارٹی کے وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, انہیں دوبارہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. خان صاحب, ایک ایسا رستہ اختیار کریں جس سے ملک میں کشیدگی کم ہو. اب وقت ہے کہ حکومت اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں. میں اور میرے کچھ اور ساتھی, غالباً وہ فواد چودھری, عمران اسماعیل اور جو اس پورے گروپ میں شامل ہیں, انہی کا حوالہ دے رہے ہوں گے کہ میں اور میرے کچھ اور دوست اس عمل میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وقت ہے کہ ذاتی اور سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ملک کے لیے کام کیا جائے. لہٰذا میں اور میرے چند ہم خیال دوست اس عمل کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ثالثی کا کردار ادا کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. یہ وہ لمحہ ہے جب ذاتی اور جماعتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک خط لکھ کے کہا کہ بس آپ اجازت دیں اور ہم مذاکراتی عمل شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. اب محمود مولوی کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ مذاکرات انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو انہیں یہ بتانا پڑے گا نا, ہمیں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم اس کے اوپر فردر ڈسکشن بھی کریں. انہیں یہ میک شور کرانا ہوگا, یقین دلانا ہوگا کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ عمران خان اگر مذاکرات یا بات چیت چاہتے ہیں, نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے جو اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں اس کو اختیار دیا, اس کے پاس پوری اتھارٹی دی. اگر محمود مولوی صاحب کو اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹو لانچ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو محمود مولوی, فواد چودھری اور ان کے باقی ہم نوا ادھر ادھر تو ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ جائیں جا کے اپوزیشن لیڈر کے پاس ایک بار بیٹھ جائیں, جن کو ایکچوئل میں عمران خان نے اختیار دیا ہے, ان کے ساتھ اپنی چیزیں ان لائن کریں, ان سے کوئی ڈرافٹ شیئر کریں, وہ آگے کہیں پہنچائیں, دین واپس آئیں, کوئی جواب لے کے آئیں. تو پھر ہے نا, یہ والی بات ہے, یہ تو کوئی تقریباً 6-8 مہینوں سے ہم ہر بار سنتے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کوئی سوچ رہا ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو فردر بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو پلان آؤٹ کرنی پڑیں گی. لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے. تو دیکھتے ہیں, آپ کو فردر اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی لیٹسٹ سچویشن ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.